خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. آج کا ہمارا پروگرام اس بیانیے کے اوپر ہے جو عمران صاحب نے ڈیولپ کیا ہے باہر کی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے لیے، کہ وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے، اس میں کیا پیش و رفت ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں خواتین و حضرات، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آئیکن دبا کے، بیل آئیکن دبا کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پروگرام ضرور دیکھیے، کمنٹس ضرور دیجئے، اور اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو لنک شیئر کرنا نہ بھولیے. خواتین و حضرات، آج سے 2 دن پہلے علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر ایک بیانیہ دیا کہ وہ اپنی جنگ یعنی پی ٹی آئی اپنی جنگ کو بین الاقوامی اداروں تک لے کر جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ 2023 میں بھی یو این ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن نے خان صاحب کو جیل میں جو ان کی جیل ہوئی ہے اس کو لے کر انہوں نے اس کو قانون کے خلاف ایک عمل قرار دیا. یہ بیانیہ عمران صاحب کرنے پر مجبور ہیں. میری ان کے ساتھ یقین کریے ہمدردی ہے، کیونکہ جس مقام پہ وہ کھڑے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ آج تک ان کو دیکھنا پڑتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی کام ہوگا، کوئی وہ سٹیپ لیں گے تو عمران صاحب کا کیا ری ایکشن آئے گا، کیونکہ ان کی پاپولر سپورٹ لوگوں میں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حقیقت ہی ہے. لیکن ایسا شخص جس کو پہلے اسٹیبلشمنٹ کی تمام سٹیک ہولڈرز کی اور لوگوں کی 100% سپورٹ تھی، جو میں نے آج تک پاکستان میں ہوتے ہوئے نہ ہونے کے برابر ہی دیکھا ہے، تو کس طریقے سے اس نہج پہ معاملات آ گئے کہ وہ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ اب انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی. اور کیا کوشش کی ہے؟ انہوں نے اندرون ملک پریشر ڈال کے دیکھا، اسٹیبلشمنٹ نے وہ پریشر لے لیا. 9 مئی کا واقعہ جس میں پہلے دن سے کہتی آئی ہوں کہ یہ ایک انٹرنل کو بھی تھا عاصم منیر صاحب کے خلاف، اور اس میں پولیٹیکل گینز بھی تھے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے، اور وہ پولیٹیکل پارٹی کون ہے ہم سب جانتے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ نے پریشر لیا. پھر 26 نومبر کا پریشر لیا، جبکہ پورے دنیا کے جو ہیڈز آف دا اسٹیٹ تھے، ان کی جو ٹیمیں تھیں وہ پاکستان میں تھیں. بیلاروس کی جو ٹیم تھی وہ پاکستان آئی ہوئی تھی. تو جب دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہوتی ہیں، اس میں ہم اس قسم کے معاملات کر کے، پروٹیسٹ کر کے، جس سے پاکستان کو ایک غلط نام ملے، ایک کالک کا دھبا لگے پاکستان پہ، ہم کوئی بہت کمال کے محب الوطن تو خود کو ثابت پھر نہیں کر رہے ہوتے. لیکن خان صاحب کو اور پی ٹی آئی دونوں کو ان تجربات سے، جو بھی ان کو ایڈوائز دے رہا ہے، ان سے ان کو بہت نقصان ہوا ہے. ابھی ان کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے لیڈران جو ہیں اور جو لوگ ہیں، ان کے پر کٹے ہوئے ہیں. وہ حشر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ جن لوگوں نے بہت زیادہ عمران صاحب کے کہنے پہ آگے بڑھ کر 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہوئے، اور مختلف معاملات ایسے جس کو کہتے ہیں نا ٹیکنگ آن دا اسٹیبلشمنٹ یا دا اسٹیٹ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ ان لوگوں کے حق میں نہیں ہوا ہے. تو کوئی بھی جو ہے سوائے اس کے کہ اب وہ بیرون ملک جو ان کی ٹیم بیٹھی ہے، ان کا آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ٹویٹر کے ہینڈل پہ تو کافی ان کے بونگیاں چل رہی ہوتی ہیں، عجیب و غریب سے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، جس پہ میں کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ چونکہ عمران صاحب کا ہر ایک سے رابطہ نہیں ہے اور وہ خود نہیں اس کو مینیج کر رہے، یا ان سے نہیں پوچھا جا رہا ڈائریکٹلی، تو وہ بات کہتے بھی ہیں جو ان کے آفیشیل چینل ٹویٹر ہینڈل پہ آتی ہے. اس پہ میں تبصرہ نہیں دے سکتی، شاید ایسا نہ ہوتا ہو اکثر اوقات، لیکن نام تو انہیں کا لگ جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اگر کسی کو ذمہ داری دی ہے تو وہ بھی تو ڈیسیشن پھر ان کا ہے. لیکن بہرحال اس میں غلطیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. پھر بیانیہ یہ کہ بیرون ملک پاکستانی تو چلا سکتے ہیں یہ بیانیہ، لیکن پاکستان میں یہ بیانیہ نہیں بکے گا.
نہ بک رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنی صفوں میں ایک سپلٹ ہے۔ زیادہ تر اب ان کے لیڈران سمجھتے ہیں کہ جو کنفرنٹیشن کی پالیٹکس عمران صاحب لے کر چلتے رہے ہیں، اس کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس سے پارٹی کو بے اندازہ نقصان ہوا ہے، اس سے عمران صاحب کی ذات کو بہت نقصان ہوا ہے، اور اس کا کوئی بھی محب الوطن پاکستانی اس بات پہ خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا کہ ایک اتنا پاپولر لیڈر اور وہ غلط ایڈوائسز پہ، اور اکثر تو وہ کسی کی ایڈوائس ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایڈوائس سننا پسند نہیں کرتے تھے، جو اپنی مرضی ہوتی تھی ہر ایک کی بات رد کر دیتے تھے۔ تو وہ بھی بدقسمتی سے اب کون سا کس کا کیا حصہ کدھر ڈلا ہوا ہے، اور پھر کچھ لوگ ایسے بیٹھے تھے، نہیں مرو یا مر جاؤ، تسی جی صحیح کر رہے ہو، مرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، مطلب ایسے ہوتا نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو تاریخ میں اس طرح کے معاملات میں کامیابیاں نظر نہیں آتی، ماسوائے جب عمران صاحب نے 4 سیٹوں کی بات کی تھی اور تقریباً 200 دن سے اوپر کا دھرنا تھا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر پہ تھا، اور وہ یہ نہیں ڈفرینس سمجھ پا رہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اور کوئی سٹیک ہولڈر ان کو سپورٹ نہیں کر رہا جو کچھ ہوا ہے، اور جو ان کے اپنے سپورٹرز ہیں وہ ایک تو ایگزاسٹ بھی ہو گئے۔ دیکھیں، لوگوں نے گھر بھی چلانے ہیں، انہیں نوکریوں پہ جانا ہے، اگر راستے بند ہوں گے، کام پہ آپ نہیں جا سکتے، ڈرائیورز ہیں وہ اوبر چلاتے ہیں، اب گاڑیاں مختلف شہروں میں جا ہی نہیں سکتی، گاڑی کی توڑ پھوڑ ہو جائے گی، لوگ ڈر کے مارے گھر میں خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے مزدور ہیں جو دن میں نکلتے ہیں اور وہ اپنا روزگار کماتے ہیں، بہت سارے ایسے وکلائیں زیادہ تر جن کے دن کی روزی لگے گی تو گھر میں چولہا جلے گا۔ آپ جائیے ہائی کورٹ چلے جائیں، آپ سیشن کورٹ چلے جائیں، آپ کہیں کورٹ جائیں تو باہر ڈھیروں وکیل آپ کو، کوئی فیملی کا ہوگا، کوئی کرمنل کا ہوگا، کوئی ڈیسک لگا کے بیٹھا ہے، کوئی ویسے کھڑا ہے کہ ان کا منشیانہ ان کو ملے گا تو ان کا گھر چلے گا۔ تو لوگ روز روز کی ان کال سے ایگزاسٹ بھی ہوئے۔ دوسرا، ان کو یہ بھی سمجھ آیا ہے کہ اگر ان کی پکڑ ہوتی ہے تو پی ٹی آئی ایز اے پارٹی میں کوئی ان کے پیچھے آ کے ان کی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اس قسم کی بہت کنفرنٹیشن کی وجہ سے کوئی سٹیپ اہیڈ نہیں ہوا، مینی سٹیپس بیک ہوا ہے پی ٹی آئی اور عمران صاحب کے لیے۔ اب خان صاحب کے وکیل صاحب خالد یوسف چودھری نے کہا کہ آئی پی یو یعنی انٹر پارلیمنٹری یونین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ $190 ملین کے کیس میں اور توش خانہ کے ریفرنسز کے جو کیسز ہیں اس میں خود آئیں گے اور دیکھیں گے کہ فیصلہ جو ہے وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو غلط فیصلہ ہوا ہو۔ یہ بہترین فیصلہ ہے، میں اس کو پورا سپورٹ دیتی، ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ اب اس کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے۔ دیکھیے، اگر ان کو آنا تھا یہ تب آتے جب تمام معاملات شروع ہوئے تھے، کیونکہ آخری فیصلہ تو وہ جو اتنی وٹنسز تھے، جو گفتگو ہوئی، جو نوٹس بنے، جو جیسے جیسے کیس سٹیپ بائی سٹیپ آگے بنا، اس کی بنیاد پر آتا ہے۔ جب آپ مطلب ساری فلم آپ نے مس کر دی اور آپ کہیں کہ میں آخری 4 منٹ میں مجھے سمجھ آ جائے کہ پوری فلم کیا ہوئی تھی 50 سیریز پہ مبنی، تو آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس وقت اگر وہ آتے ہیں ایک صرف ڈگری کے لیے یا آ گئے ہیں تو وہ اٹ از ٹو لیٹ ان دا ڈے۔ یہ بہت پہلے ضرور ہونا چاہیے تھا، بہترین سٹیپ، مگر بہت پہلے سے اس کی شروعات ہونی چاہیے تھی، اور ان کو پہلے دن سے شامل ہونا چاہیے تھا اس تمام پروسیس کے اندر۔ اگلے پروگرام تک خواتین و حضرات، خدا